سامعین محترم، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم سنت سے کیا مراد ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سنت کا لفظی معنی سمجھتے ہیں۔ سنت کا لفظی معنی لغوی معنی طریقہ ہے یا سیرت ہے، وہ سیرت چاہے اچھی ہو یا بری ہو۔ سنت کا لغوی معنی طریقہ ہے جس کے دلائل ہمیں قرآن و سنت سے ملتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں ہدایت دیں ان لوگوں کے طریقے پر جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي۔ جس بندے نے میری سنت یعنی میرے طریقے سے بے رغبتی اختیار کی، منہ پھیرا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح آپ کا فرمان ہے علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑو یعنی میرے طریقے کو لازم پکڑو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو سب سے زیادہ قرآن کا علم رکھتا ہے وہ تمہاری امامت کروائے، اور پھر اس کے بعد اعلمہم بالسنہ۔ اگر تمہیں قاری قرآن میسر نہیں ہے تو پھر وہ بندہ تمہاری امامت کروائے جو سنت کا علم بہت زیادہ رکھتا ہے۔ اگر ہو سکتا ہے تو یہ پنکھا ذرا بند کر دو۔ یعنی وہ بندہ امامت کروائے جو سنت کا یعنی جو میرے طریقے کو اچھے سے جانتا ہے، وہ پھر امامت کروائے۔ یہ تمام وہ دلائل تھے جو اس طرف ہمارا اشارہ کرتے ہیں کہ سنت کا جو لفظی معنی ہے وہ طریقہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تم ضرور بالضرور ان لوگوں کے طریقے پر چلو گے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی اہل کتاب کے طریقے پر تم ضرور بالضرور چلو گے۔ سنت کا ایک معنی کسی معاملے کا نئے انداز سے یا نئے سرے سے شروع کرنا بھی ہے، الابتداء فی الامر، کسی معاملے کو نئے سرے سے شروع کرنا، یہ بھی سنت کا ایک معنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، کہ جس بندے نے اسلام میں کوئی نیا طریقہ جاری کیا تو اس بندے کو بھی اس کا اجر ملے گا، اور اس کے بعد جو بھی آئے گا اور اس پر عمل کرے گا تو ان کا عمل کرنے کا اجر بھی اسی بندے کو ملے گا۔ وَمَن سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، جس نے اسلام میں نئے سرے سے کسی طریقے کو نکالا تو اس کو بھی، جس نے اسلام میں نئے سرے سے ایک برے طریقے کو نکالا، ایک بری سنت کو جاری کیا، تو اس کو بھی اس کا گناہ ملے گا، اور اس کے بعد جو بھی اس پر عمل کرتا رہے گا ان کو بھی اس برے طریقے کا گناہ جو ہے وہ بھی اسی بندے کو ملے گا جس نے اس کو ایجاد کیا۔ یعنی سنت کا ایک اور معنی یہ ہے کہ کسی کام کو نئے سرے سے ایجاد کرنا، نئے سرے سے اس کا آغاز کرنا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محدثین کے نزدیک، سلف کے نزدیک، وہ سنت کو عبادات پر بھی بولتے تھے اور اعتقادات پر بھی، عقائد پر بھی سنت کا لفظ استعمال کرتے تھے، اور عبادات کے جو مسائل تھے ان پر بھی سنت کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے۔ ہم اگر محدثین کی طرف نظر دوڑائیں تو انہوں نے السنہ کے نام سے کتب لکھ کر اس میں اعتقادی مسائل ذکر کی ہیں، جیسے امام لالکائی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب السنہ، اسی طرح اصول السنہ
امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ سب کتابیں اعتقادات پر، عقائد پر، لیکن بات جو اصل میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ سنت کا لفظ عقائد پر بھی بولا کرتے تھے۔ علامہ ابن رجب رحمہ اللہ، ان کا ایک رسالہ ہے الکشف القربہ، کشف القربہ، تو اس میں انہوں نے امام اوزاعی رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا۔ فرماتے ہیں بدا الاسلام غریباً وسیعود غریباً کما بدا، کہ جب اسلام کی ابتدا ہوئی تو اسلام اجنبیت کی حالت میں تھا، اور ایک وقت آئے گا کہ اسلام اپنی پہلی حالت پر واپس لوٹے گا، واپس اجنبی ہو جائے گا۔ یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد وہ امام اوزاعی رحمہ اللہ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب اسلام کا اپنی واپس پہلی حالت پہ لوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل السنہ ہیں، اہل السنہ، سنت کا دفاع کرنے والے، سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے والے، سنت کو اپنا جینا مرنا بنانے والے، یہ اہل السنہ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اہل السنہ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وہ امام حسن بصری رحمہ اللہ کا قول نقل فرماتے ہیں کہ ترفقوا یا اہل السنہ، اے اہل السنہ تم نرمی اختیار کرو، کیوں؟ فإنکم اقل، کیونکہ تم بہت تھوڑے ہو۔ یہ سب چیزیں ذکر کرنے کے بعد ائمہ کے اقوال اور امام اوزاعی رحمہ اللہ کا یہ قول، تو علامہ ابن رجب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اہل السنہ کے جو امام ہیں، اہل السنہ کے جو امام ہیں، ائمہ اہل السنہ، ان کے نزدیک سنت کا مطلب کیا ہے؟ السنہ طریقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان علیہا ہوا واصحابہ السالم من الشبہات والشہوات، کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ ہے جس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چلے، آپ کے اصحاب چلے، اور پھر وہ طریقہ جو ہے ہر قسم کے شبہات اور شہوات، خواہشات سے وہ پاک ہے، اس طریقے میں کسی بھی قسم کا کوئی شبہ نہیں۔ سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ ہے کہ جس پر آپ بھی چلے، آپ کے صحابہ بھی چلے، اور یہ طریقہ ہر قسم کے شبہات سے پاک ہے، ہر قسم کے شبہات سے پاک ہے۔ وہ شبہات جو قدریہ نے مسلمانوں میں رائج کیے، اسی طرح معطلہ نے، معتزلہ نے، جہمیہ نے شبہات پیدا کر کے لوگوں کے اندر، لوگوں کے ایمان میں کمی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح روافضہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق شبہات پیدا کر کے اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا اور کمزور کرنے کی کوشش کی۔ فرمایا سنت اس چیز کا نام ہے کہ وہ صحیح سالم طریقہ، وہ درست طریقہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اسی طریقے پر تھے، اور وہ طریقہ ہر قسم کے شبہات اور ہر قسم کی خواہشات سے پاک ہے۔ یہ سنت کی لفظی یا لغوی تعریف تھی کہ سنت کا لغوی معنی طریقہ ہے۔ اصطلاحی معنی میں، شرعی معنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا فعل، آپ کی تقریر، آپ کی صفت خلقی اور خلقی، آپ کی عادات اور آپ کے اخلاق، یہ سب چیزیں سنت میں شامل ہیں۔ آپ کا فعل، آپ کا قول، یعنی کوئی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو وہ کام آپ کا کرنا ہمارے لیے سنت ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کا حکم دیا تو یہ بھی سنت ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کام کو کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے منع نہیں کیا، روکا نہیں، خاموشی اختیار کی، سکوت اختیار کیا، تو یہ بھی سنت ہے۔ اور آپ کی عادات، ہر انسان کی عادتیں ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات ہیں وہ بھی سنت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ، انک لعلی خلق عظیم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز کیا ہے۔ آپ کا جو اخلاق ہے وہ بھی ہمارے لیے سنت ہے۔
یہ علماء محدثین جو ہیں سنت کی تعریف میں یہ باتیں ذکر کرتے ہیں۔ اب ہم جس بات کی طرف جانا چاہ رہے ہیں وہ ہے سنت کی تعظیم، سنت کا ادب، سنت کا احترام، سنت کو دل سے لگانا، سنت کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، سنت کو تسلیم کرنا اور سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور حاکم تسلیم کرنا، آپ کے فیصلے کو ماننا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ یہ لوگ، قسم ہے آپ کے رب کی، قسم ہے آپ کے رب کی، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی قسم خود اٹھا رہے ہیں، کیوں؟ معنی میں اور اس بات کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے، اس بات میں وزن کو بڑھانے کے لیے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اے حبیب آپ کے رب کی قسم ہے یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ پہلی بات کہ اپنے تمام معاملات میں حکم، فیصل یا حاکم اگر تسلیم کریں تو آپ کو تسلیم کریں۔ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا۔ دوسری بات یہ ہے جب آپ کو حاکم مان لیا ہے، آپ کو فیصل تسلیم کر لیا ہے، آپ کے حکم کو مان لیا ہے، تو پھر اپنے دل میں کسی بھی قسم کا کوئی ٹیڑھ پن نہ داخل کریں، کوئی ٹیڑھ پن نہ داخل کریں۔ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تیسری بات کہ جو فیصلہ آپ کر چکے ہیں اس پر اپنے سر کو جھکا دیں، بہترین اور عمدہ انداز سے اس فیصلے کو یہ تسلیم کریں۔ یہ تین کام کریں گے، آپ کو حکم تسلیم کریں، اس کے بعد آپ جو فیصلہ کر دیں اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کجی محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تیسرا کام یہ ہے کہ اس کو خوبصورت انداز سے، عمدگی کے ساتھ، بہترین انداز سے اس فیصلے کو تسلیم کریں۔ یہ جو تین چیزیں یا تین ضوابط و قواعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں کامل ایمان کے ذکر کیے ہیں کہ ایمان اس وقت تک، یہ مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک یہ تین کام نہیں کر۔ اگر ہم یہ تین کام کریں گے تو یہ تین کام کرنے سے سنت کی عظمت ہوگی، سنت کی بڑائی ہوگی، سنت کا مقام بلند ہوگا، سنت کی شان بڑی ہوگی۔ لہذا بطور مسلمان اور مومن ہونے کی حیثیت سے ہمارے دل میں سنت کی قدر ہونی چاہیے۔ تعظیم سنت کا جو معنی ہے وہ یہ ہے الاستسلام والقبول۔ محدثین یہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تسلیم کریں اور اسے قبول کریں، وہی بات جو ابھی میں نے وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا میں کی ہے۔ اور اس میں چند باتیں داخل ہیں، وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا حکم جب آپ کے سامنے آ جائے تو بس آپ اس حکم کو تسلیم کریں، اپنی عقل پہ زور نہ دیں، قیاس آرائیاں نہ کریں، قیاس آرائیاں نہ کریں کہ ہمارا من نہیں چاہ رہا یا ہماری عقل کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو سنت کے خلاف جانے پر ابھارتی ہیں، اور ان میں سب سے جو بڑی چیز ہے وہ انسان کی عقل ہے۔ عقل، وہ کہتا ہے یہ حدیث میں نے سنی ہے، آپ بیان بھی کر رہے ہیں، حدیث بڑی عمدہ ہے، لیکن میری عقل میں نہیں آ رہی، میری عقل میں نہیں آ رہی، اس وجہ سے میں اس حدیث کو نہیں مانتا۔ یعنی وہ قرآن و سنت کا جو بھی مسئلہ لیں گے اس مسئلے کو تب مانیں گے جب ان کی عقل اس کو مانے گی، جب ان کی عقل نہیں مانے گی تو کہتے نہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہاتھ سے 5 نہریں پانی کی چلنا شروع ہو جائیں، اور ایک پانی کا پیالہ ہے، دودھ کا پیالہ ہے، ایک پیالہ ہے، اور اس سے 70 لوگ پانی پی کے چلے جائیں یا دودھ پی کے چلے جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل نہیں مانتی یہ کیسے ہوگا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور صحیح سند سے حدیث ثابت ہے، ہم اپنے سر کو جھکائیں گے۔
عقل کا جو تعارض ہے اس کی اسلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں. آپ کی عقل محدود ہے، آپ کی فکر محدود ہے، عقل آپ کو اللہ نے دی ہے، عقل آپ کی چھوٹی سی ہے، آپ اس میں ہر چیز کو پرکھنا چاہیں نہیں پرکھ سکتے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فیصلے کیے ہیں، جو حکم دیے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن معجزات اور جن اعزازات اور مقامات سے نوازا ہے، اگر آپ کی عقل تسلیم نہیں کرتی تو آپ کی عقل کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی قدر نہیں. سنت کے مقابلے پر انسان کی عقل فیل ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور قول ہے، فرماتے ہیں عقل یہ کہتی ہے کہ اگر مسح کیا جائے تو وہ پاؤں کے نیچے سے کیا. موزے پہنتا ہے بندہ، موزے پہنتا ہے، تو عقل یہ کہتی ہے کہ مسح جو ہے وہ پاؤں کے نیچے سے کیا جائے. مٹی جو ہے وہ پاؤں کے نیچے لگتی ہے، پاؤں کے اوپر نہیں لگتی. لیکن آپ کا فرمان کیا ہے کہ مسح پاؤں کے ظاہر پر، اوپر والے حصے پر کیا جائے. ہم عقل کو نہیں چلائیں گے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانیں گے، آپ کے حکم کو مانیں گے. یہ عقل جو ہے، عقل اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں. آپ نے اپنی عقل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تک محدود کرنا ہے. دوسری بات جو سنت کے تعارض میں لوگ لا کھڑا کرتے ہیں وہ قیاس ہے. بعض لوگوں کے نزدیک قیاس کی اہمیت سنت سے بھی زیادہ ہے. قیاس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ سنت کو ترک کر دیتے ہیں. تو لہذا یہ قیاس بھی تب ہی صحیح ہوگا جب وہ سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت ہوگا. یہ نہیں کہ قیاس ایک طرف اور آپ کا فرمان ایک طرف اور ہم قیاس کو لیں اور سنت کو ترک کر دیں، ایسا نہیں ہوگا. تیسری جو سب سے بڑی چیز ہے وہ سیاست ہے. سیاست، ایک آدمی کو اگر آرڈر، کوئی حکم، کوئی سلطہ، قوت یا پاور مل جاتی ہے تو وہ اپنے اس پاور اور اپنے عہدے کے نشے میں آ کر وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی کرنی. اس کے سامنے جب رسول اللہ کا فرمان رکھا جائے تو وہ اپنی قوت اور اپنے پاور اور اپنی طاقت کے نشے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا، آپ کی سنت کا انکار کر دیتا ہے. لہذا آپ جس بھی عہدے پہ ہیں، آپ جس بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی شخصیت اور آپ کی عقل جتنی بھی ہے، آپ نے بس اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع کرنا. بس جب آپ کے سامنے آپ کا فرمان آ گیا، حضور کا فرمان جب آپ کو سنا دیا گیا، تو آپ کا انداز یہ ہو کہ جب فرمان محمد سن لیا ہے تو بس اسی پر عمل ہوگا. اسی طرح ہم اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعظیم کس انداز سے کی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی عمل کرتے ہوئے دیکھا، میں نے وہی کام کیا. جو کام آپ نے کیا میں بھی وہی کام کرتا ہوں، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر میں وہ کام نہ کروں تو کہیں قیامت کے دن مجھے سزا نہ دی جائے، میری پکڑ نہ ہو. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع. میں جانتا ہوں کہ تو محض ایک پتھر ہے، تو نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے. لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک. میں تجھے بوسہ کیوں دیتا ہوں؟ بوسہ صرف اس وجہ سے دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا تھا. آپ کے بوسہ دینے کی وجہ سے میں تجھے بوسہ دیتا ہوں. اگر آپ بوسہ نہ دیتے تجھے، میں بھی تجھے بوسہ نہ دیتا. میرے تجھے چومنے کی وجہ یہی ہے کہ تجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعظیم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس انداز سے کرتے تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ تمتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا.
تو ان کی مجلس میں ان کا ایک شاگرد تھا، وہ کھڑا ہوا کہنے لگا حضرت ابو بکر اور عمر نے حج تمتع سے منع کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان کر رہا ہوں، آپ کا طریقہ بیان کر رہا ہوں، اور تو مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے اس سے منع کیا۔ یہ صحابہ کا انداز دیکھیں۔ عبداللہ بن عباس مفسر قرآن ہے، عبداللہ بن عباس مفسر قرآن ہے، 32 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زندہ رہے اور قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے رہے، اور کوئی بھی شخص ان سے بڑھ کے قرآن کا علم نہیں جانتا تھا۔ آپ نے ان کے لیے دعا کی تھی اللہم علم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس عبداللہ بن عباس کو قرآن کی سمجھ دے اور دین کی سمجھ عطا کر۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا رہا ہوں اور آپ یہ کہتے ہو کہ ابو بکر و عمر نے یہ کہا۔ آپ اندازہ لگائیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کیا ان سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے کوئی افضل ترین لوگ ہیں؟ نہیں۔ اگر ان کی بات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے آ جانے کے بعد چھوڑی جا سکتی ہے تو آج کے امام اور پیر فقیر کی بات کیوں نہیں چھوڑی جا سکتی؟ آج کے گدی نشین کی بات کیوں نہیں چھوڑی جا سکتی؟ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جانے کے بعد کبار صحابہ کرام نبی اکرم کے بعد اس امت کے افضل ترین انسانوں کی باتوں کو نہیں لیا جائے گا تو آج کے کسی بھی آدمی کی بات کی کوئی حیثیت نہیں جب اس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جاتی ہے۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ایک قریبی تھا، اس نے خذف کہتے ہیں کہ ایک پتھر کو لیا جائے اور ان انگوٹھا اور یہ جو انگلی ہے اس کے ساتھ والی اس میں پھنسا کر ایک کنکری کو پھینکا جائے۔ عبداللہ بن مغفل اسے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خذف سے منع فرمایا، ایسا نہیں کرو، اور اس کی وجہ بتائی۔ آپ نے فرمایا نہ تو اس خذف کے ذریعے تم جنگ لڑ سکتے ہو، دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہو، تو یہ نہ تو اس سے کوئی شکار کر سکتے ہو، اس کا کیا ہونا ہے، یہ کسی کا دانت ٹوٹ جائے گا یا کسی کی آنکھ پھوٹ جائے گی۔ وہ بندہ عبداللہ بن مغفل کے سامنے پھر خذف کر رہا ہے، غصے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھے اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم میرے سامنے بیٹھ کے خذف کر رہا ہے، لا اکلمک ابدا، میں آج کے بعد تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعظیم تھی، آپ کی حدیث کا ادب تھا، آپ کی سنت کی تعظیم تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کسی کے سامنے بیان کر دیا جائے اور فرمان سننے کے بعد وہ عمل نہ کرے تو اس بندے کے ساتھ سختی برتی جائے، شدت برتی جائے، حتیٰ کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تسلیم کرے۔ اسی طرح سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کے ساتھ ان کا ایک اور بیٹا بیٹھا ہوا تھا، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ اپنے گھر کی عورتوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو، اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنی عورتوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو، جب وہ تم سے اجازت مانگے کہ ہم مسجد میں جانا چاہتی ہیں تو تم انہیں اجازت دو، مسجد میں جانے دو۔ تو ان کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، کہتا ہے واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم میں تو ضرور روکوں گا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس بیٹے سے ناراض ہوتے ہیں، غصے ہوتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ میں نے تجھ سے بات نہیں کرنی، میں تجھے نبی کا فرمان سنا رہا ہوں، آپ کی حدیث سنا رہا ہوں، اور تو سامنے سے کہتا ہے کہ میں ضرور روکوں گا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار تھا، آپ کی سنت کا ادب تھا، آپ کی سنت کا احترام تھا۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے
جبکہ اس کے سامنے حق واضح ہو جاتا ہے، اس کو آپ کا فرمان سنا دیا جاتا ہے، اس کے سامنے آپ کی سنت بیان کر دی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی آپ کی سنت پر عمل نہیں کرتا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے کو چھوڑ کر، ان کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اپناتا ہے، اللہ فرماتے ہیں نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم، ہم اس کو ڈھیل دے دیتے ہیں، وہ جس طرف جانا چاہتا ہے جائے، ونصلہ جہنم، دنیا میں اس کو چھٹی ہے، دنیا میں جس طرف اپنا دماغ لڑانا چاہتا ہے لڑائے، ونصلہ جہنم، قیامت کے دن ہم اس بندے کو جہنم میں داخل کریں گے، وساءت مصیرا، اور وہ جہنم سب سے بری جگہ ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کی سنت کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے، آپ کی سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو وہ محتاط رہیں، تیار رہیں کہ دنیا کے اندر ان کو کوئی بڑی آزمائش آنے والی ہے، یا آخرت میں بھی ان کو کوئی آزمائش آنے والی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے نبی کی سنت کی مخالفت کی وجہ سے آخرت میں بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لہذا ہم اپنا مزاج بنائیں، ہم اپنا ذہن بنائیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، آپ کا حکم آ جائے، آپ کی سنت کو ہمارے سامنے بیان کر دیا جائے، تو ہم آپ کی سنت کے مطابق زندگی بسر کریں۔ ہم اگر ابھی تو میں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال آپ کے سامنے رکھیں، اگر محدثین کی طرف ہم نظر دوڑائیں تو محدثین کا انداز کیا تھا؟ امام قتادہ رحمہ اللہ وہ یہ فرماتے تھے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناؤں تو میں وضو کر کے حدیث سناؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتے ہوئے ان کی یہ خواہش ہوتی تھی اور وہ یہ کوشش کیا کرتے تھے کہ وضو کر کے آپ کی حدیث سنایا کرتے تھے۔ اسی طرح سعید بن مسیب رحمہ اللہ، ان کے متعلق یہ قول آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ لیٹے ہوئے تھے، ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور ان کے سامنے ان کے ایک شاگرد نے ایک حدیث سنائی، کیونکہ انداز یہ ہوتا تھا کہ بسا اوقات شاگرد جو ہے وہ استاد کو حدیث سناتا تھا، یا کبھی استاد شاگرد کو حدیث سنایا کرتا تھا، تو وہ اسے کہتے ہیں رکو، ٹھہرو، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں لیٹا ہوا ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن رہا ہوں، پہلے مجھے بیٹھنے دو، مجھے بٹھاؤ، جب میں بیٹھ جاؤں پھر مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناؤ۔ یہ محبت تھی، یہ تعظیم سنت ہے، یہ سنت کا ادب ہے، یہ سنت کا احترام ہے۔ امام مالک بن انس رحمہ اللہ جب وہ حدیث کا درس دینے کے لیے آیا کرتے تھے، گھر سے نکلنے سے پہلے غسل کرتے اور وضو وہ کرتے جو نماز کے لیے وضو کیا جاتا، نماز والا وضو کرتے، نماز والا وضو کرنے کے بعد اپنی داڑھی کو ذرا کنگھی کرتے، خوبصورت بناتے، ایک عمدہ ٹوپی پہنتے، اور پھر آ کر مسند حدیث پر بیٹھتے اور حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ ان کے ایک شاگرد نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اوقر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعظیم کرتا ہوں، اس کا احترام کرتا ہوں۔ یہ تو ائمہ تھے اور یہ صحابہ کرام تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا کس انداز سے احترام کیا کرتے تھے۔ ہارون الرشید اس کی مجلس میں، جو بادشاہ تھا، اس کی مجلس میں ایک محدث نے حدیث سنائی اور وہ حدیث ذکر کی موسیٰ اور حضرت آدم علیہ السلام کا آپس میں جو جھگڑا ہوا، وہ حدیث ذکر کی، تو ایک شخص مجلس سے اٹھا اور کہنے لگا کہ یہ کیسے، موسیٰ علیہ السلام کا دور اور ہے، آدم علیہ السلام کا دور اور ہے، یہ دونوں آپس میں مل کیسے گئے اور ان کا جھگڑا کیسے ہو گیا؟ ہارون رشید غصے میں آ گیا، کہا کہ وہ تجھے نبی کی حدیث سنا رہا ہے اور تو اس میں اپنی عقل پیش کر رہا ہے کہ یہ ہو کیسے گیا کہ وہ موسیٰ اور آدم ملے، کب کیسے ملے؟ یہ تھا ان کا انداز کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیا، آپ کی حدیث سن لی، آپ کی بات کو سن لیا، اب قیاس آرائیاں، اپنی فکریں، اپنی عقلیں ایک طرف، جب فرمان محمد سن لیا، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ یہ انداز ہمارا ہونا چاہیے، یہ طریقہ کار ہمیں اپنانا چاہیے، یہ طرز عمل ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومنہ عورت کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دیں تو وہ اس میں اپنا اختیار تلاش کرتے پھریں، یہ کہیں کہ یہ کر لیں یا وہ کر لیں۔ یہ زیب نہیں دیتا کسی مومن کو کہ جب اللہ کے رسول کا حکم آ گیا تو اب ایسے کر لیں یا ویسے کر لیں، اب نہیں کرتے پھر کر لیں گے، اگلی دفعہ دیکھ لیں گے، نہ، کہ جب آپ کا فرمان آ گیا تو مومن کو یہ لائق ہے کہ وہ اسی وقت فوراً اس حدیث پر عمل کرے، اس سنت کو اپنائے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرتا وہ بندہ دور کی گمراہی میں ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو وہ بندہ حقیقی کامیابی پا گیا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی ہے حقیقت میں اس بندے نے اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت کی ہے، کیونکہ رسول جو پیغام لایا ہے وہ سب کا سب پیغام وہ اللہ کی طرف سے۔ لہذا ہم یہ عادت بنائیں اور اپنا یہ طرز زندگی بنائیں اور اپنی یہ فکر بنائیں کہ جب ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، آپ کی بات آ جائے، آپ کی سنت آ جائے تو اپنی فکر کو، اپنی عقل کو ایک طرف رکھ کے اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے جھکا دیں، اور یہی آپ سے محبت کا تقاضا ہے، آپ سے الفت کا تقاضا ہے، پیار کا تقاضا ہے۔ ہم دعوے تو بڑے کرتے ہیں، دعویٰ تب ہی اچھا ہے کہ جب اس دعوے کے مطابق پورا اترا جائے۔ ہمیں محبت کے بہت دعوے ہوتے ہیں لیکن محبت تب پوری ہوگی جب ہم آپ کی سنت کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، اور سنت کا سب سے بڑا ادب اور اس کا احترام یہی ہے کہ انسان آپ کی سنت کو اپنائے اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔